جی ابھی ریڈی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب حضرات کو آج زحمت دی ہے یہ بتانے کے لیے کہ انشاءاللہ او آئی سی کی کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا 48واں اجلاس 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد میں منعقد ہونے جا رہا ہے. اور اس اجلاس کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہ ہماری جو 75ویں یوم آزادی ہے اس کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں اور آپ نے اس میں ملاحظہ بھی کیا کہ 19 دسمبر کو اسی شہر اسلام آباد میں ہمیں یہ اعزاز ملا کہ ہم نے 17ویں جو ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہے او آئی سی کے سی ایف ایم کا اس کو ہوسٹ کیا. ہم اس کے میزبان تھے اور اس میں افغانستان پر وہ فوکس تھا اور اس میں جو پاکستان کا رول ہے وہ نہ صرف او آئی سی ممالک نے بلکہ پوری دنیا نے اس کو سراہا، اپریشیٹ کیا. یہ مجھے بتاتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ اجلاس جو انشاءاللہ 22 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے اس میں اس وقت تک 48 وزراء لیول کی پارٹیسپیشن کی کنفرمیشن آ چکی ہے. ہو سکتا ہے اس میں اضافہ بھی ہو جائے. آپ کی یہ بھی علم میں ہے کہ پاکستان او آئی سی کے بنیادی اراکین میں ہے، فاؤنڈنگ ممبر ہے، اور او آئی سی کی اہمیت سے انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں اقوام متحدہ کے بعد یہ دوسرا بڑا ملٹی لیٹرل فورم ہے تعداد کے لحاظ سے. یہ فورم نہ صرف امہ کی نمائندگی کرتا ہے بلکہ 2 لاکھ لگ بھگ مسلمانوں کی آواز ہے. یہ ہے اس کی اہمیت. انشاءاللہ یہ جو اجلاس ہوگا اس کی اہمیت تو آج اس کا ذکر ہو رہا ہے ہر طرف، لیکن جو توجہ میں آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اجلاس بڑے کرٹیکل جنکچر پہ ہو رہا ہے. ذرا گفتگو وہاں بند کر دیجیے گا پلیز، آئی بی گریٹفل. بڑے کرٹیکل جنکچر پہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کہ آج بھی اس اجلاس کے دورانیے میں مقبوضہ کشمیر کے کشمیری اور فلسطین کے فلسطینی منتظر ہیں انصاف کے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو حق خود ارادیت ہے، جس کا وعدہ ہے، وہ آج تک پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکا. یہ ہے تناظر. اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت اس لیے بھی دوبالا ہو گئی ہے کہ اس وقت ایک رائزنگ ٹرینڈ ہے دنیا میں اسلاموفوبیا کا. ہیٹ سپیچ اور ہیٹ سپیچ کے جو منفی اثرات ہیں اس سے آپ پوری طرح واقف ہیں. اور مسلم کمیونٹیز آل اوور دا ورلڈ اینڈ پرٹیکولرلی ان انڈیا وہ بہت اس وقت جسے کہتے ہیں نا انسیکیور، اپنے آپ کو غیر محسوس کر رہے ہیں. اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں افغان شہری ہمارے بہن بھائی، ہمارے ہمسائے ہیں جو کہ بیماری اور بھوک بیکاز آف دی ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں اس سے دوچار ہیں. اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ابھی بھی جو کووڈ-19 پینڈیمک ہے اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ غائب نہیں ہوئے اور دنیا اب بھی اس سے دوچار ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح
کووڈ-19 پینڈیمک نے دنیا کی معیشت پر وہ اثر انداز ہوئی ہے. جو اس کا امپیکٹ ہوا ہے خاص طور پر فوڈ کموڈٹی پرائسز پر، وہ پاکستان کے شہری بھی جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے. ہم اس اجلاس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ اجلاس اس کرٹیکل جنکچر پہ جو ہو رہا ہے اس کی افادیت بے پناہ ہے، اور ہم اس اجلاس کو استعمال کرنا چاہیں گے ٹو پروموٹ یونٹی امنگ مسلم اسٹیٹس. ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج جو درکار رہا ہے، جس کا ہم نے سامنا کیا ہے، وہ ہے کہ ہمارے کچھ عرصے سے امہ میں وہ یکجہتی اور وہ یکسوئی نہ تھی جو کہ ہونی چاہیے. اگر ہم اپنی آواز کو مؤثر آواز بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ضرورت ہے. تو ہماری کوشش ہوگی، کیونکہ پاکستان کے الحمدللہ امہ کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور ہماری اس وجہ سے اہمیت بھی ہے، عزت بھی ہے. تو ہم اس اپنے ایک اچھے تعلقات کی بنا پر ہم برج بلڈنگ کا رول پلے کرنا چاہیں گے کہ اگر غلط فہمیاں ہیں، اگر دوریاں ہیں، تو وہ قربتوں میں تبدیل ہو جائیں. ہم چاہیں گے جو مختلف چیلنجز ہیں جو امہ جن سے دو چار ہے، اس پر بھی ہم آپس میں مشاورت کریں اور مل بیٹھ کر سوچ بچار کے ساتھ کوئی وے فارورڈ، کوئی مستقبل کا راستہ تلاش کریں. ہماری خواہش ہوگی کہ وہ طبقات، خاص طور پر وہ قومیں جنہیں انصاف درکار ہے، جو کہ اوپریسو صورتحال سے دو چار ہیں، جو کہ آکوپیشن فورسز کی زد میں ہیں، انہیں انصاف مل سکے، بالخصوص مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین. ہماری خواہش ہوگی کہ جو صورتحال جو ہے امن و استحکام کی بر صغیر میں اور مشرق وسطیٰ میں، اس میں بہتری لائی جا سکے، اس میں امن جو ہے اس کی آواز کو ہم آگے بڑھا سکیں. ہماری خواہش اور کوشش ہونی چاہیے اور ہے اس اجلاس میں کہ ہم جو کہ کووڈ-19 پینڈیمک کے جو میں نے عرض کیا جو منفی اثرات تھے معیشتوں پر، اس سے ہم باہر آ سکیں اور ہم اپنے ممالک میں، مسلم امہ میں ڈیولپمنٹ کو فروغ دے سکیں، اور جو ہماری سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اور ہماری اکنامک پراسپیرٹی ہے، اس کو ہم اپنی ترجیحات میں شامل کر سکیں. چنانچہ ہم نے اس اجلاس کی ایک تھیم منتخب کی ہے، اور وہ تھیم ہے پارٹنرشپ فار یونٹی، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ. یہ ہے، اگر تین الفاظ میں میں کہوں تو یہ تین جملے پرو دیتے ہیں پاکستان کی سوچ کو. ہمارا آبجیکٹو میں پہلے عرض کر چکا، از ٹو بلڈ بریجز اینڈ کنسٹرکٹ پارٹنرشپس. ٹو بلڈ بریجز اینڈ کنسٹرکٹ پارٹنرشپس. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا کردار جو OIC میں رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. آج جو OIC کا چارٹر ہے، اس نئے چارٹر کے مرتب کرنے میں بھی پاکستان کا نمایاں کردار تھا، اور پاکستان کی صدارت میں اس کی نوک پلک اثر نو درست کی گئی، اور 2007-08 میں یہ مکمل ہوا اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے. انشاءاللہ اس اجلاس میں مختلف جو ایشوز ہیں امہ کے، ان پر تبادلہ خیال ہوا.
ہمارے سینئر آفیشلز کی میٹنگ ہوئی، فارن سیکرٹری صاحب تشریف فرما ہیں، یہ جدہ تشریف لے گئے، اور ہمارے جو آفیشلز ہیں جو او آئی سی سیکریٹریٹ سے منسلک ہیں، ہمارے جو فارن آفس کا جو او آئی سی ڈویژن ہے، ہمارا یو این ڈویژن ہے، آپس میں مشاورت اور تبادلہ خیال کے بعد جو چیز ایوالو ہو رہی ہے، وہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس اجلاس میں 100 سے زیادہ انشاءاللہ ریزولوشنز پر ہماری کوشش ہوگی کہ اتفاق ہو سکے اور وہ ٹیبل ہو سکے اور منظور ہو سکے۔ اسی طرح ہماری کوشش ہے، جیسے کہ 19 دسمبر کو ہم نے افغانستان پہ فوکس کیا تھا، 2 ایشوز ہیں جو کہ جس پر کہ او آئی سی نے بڑی نمایاں پوزیشنز لے رکھی ہیں تسلسل سے۔ ایک فلسطین کا مسئلہ جس نے جنم دیا او آئی سی کو، اور دوسرا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال۔ انشاءاللہ اس او آئی سی کے 48ویں اجلاس میں او آئی سی کا جو کانٹیکٹ گروپ ہے وہ بھی ملے گا آن دا سائڈ لائنز، اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اثر نو اسیس کریں، ریویو کریں جو صورتحال ہے اس وقت ایگزسٹنگ سچویشن جموں، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ ہماری یہ خواہش ہے اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ رپورٹس جو مرتب کی گئیں اسپیشل انوائے او آئی سی کے اور اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل فار ہیومینیٹیرین افیئرز، جو کہ پاکستان تشریف لائے، جو کہ خود آزاد کشمیر گئے، ملاحظہ کیا، لوگوں سے ملے، اپنی اوپینین فارمولیٹ کی، اور نومبر 2021 میں آئے تھے، انہوں نے اپنی رپورٹ مرتب کر لی ہے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ اس اجلاس میں وہ کشمیر کی صورتحال پر جو رپورٹ ہے ان دونوں صاحبان کی، وہ کاؤنسل آف فارن منسٹرز میں پیش کی جائے، کیونکہ یہ تازہ صورتحال سے آگاہ ہو جائے گی پوری امہ۔ ہماری خواہش ہوگی کہ جو ایک وفد ہے جو کہ اصلی نمائندے ہیں، جس کو ہم ٹرو ریپرزینٹیٹیوز آف دا کشمیری پیپل کہتے ہیں، کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات، اپنا جو زمینی حقائق ہیں، فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ جو انسانی حقوق کی وہاں وائلیشنز ہیں، جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اس کے بارے میں وہ جو ممبران ہیں انہیں آگاہ کریں۔ اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ اس اجلاس میں منسٹریل ریزولوشن جموں اور کشمیر کے مسئلے پر ہماری کوشش ہوگی کہ اڈاپٹ کیا جائے، اور وہ ریزولوشن جو ہے وہ ایک واضح امہ کا پیغام ان عناصر کو دے جو مصلحتاً جموں اور کشمیر کی صورتحال پر حقائق جانتے ہوئے خاموش ہیں۔